السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، یہ کہا جا رہا ہے کہ حضرت مولانا طارق بن صاحب دامت برکاتہ عالیہ کو تبلیغ سے نکال دیا گیا، تبلیغ سے خارج کر دیا گیا۔ تو بھئی دیکھیے، جنہوں نے مانسلہ اجتماع میں مولانا طارق صاحب تشریف لے گئے، 22 کروڑ عوام جو ہے ان کے دلوں میں مولانا طارق صاحب جو ہے بستے ہیں۔ مولانا صاحب مانسلہ اجتماع میں لے گئے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ 27 گاڑیاں مولانا کے رکاوٹ میں کھڑی کی گئی کہ مولانا اندر نہ آ سکے، اور وہاں پہ پہرے والے کھڑے کیے گئے کہ مولانا اندر نہ آ سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ گڑھے کھودے گئے کہ مولانا اندر نہ آ سکے۔ میرا آپ سب سے یہ سوال ہے، 22 کروڑ عوام سے، کیا بتائے یہ گڑھوں کا کھودنا کہ مسلمانوں کا کام ہے؟ دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کے لیے گئے طائف، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دی گئی۔ وہاں پر کسی نے کچھ بولا، کسی نے کچھ بولا، واقعہ حدیث کتابوں میں موجود ہے۔ اور وہ کس طرح اللہ کے نبی کو شرارتی بچے پیچھے لگا دیے گئے، اللہ کے نبی کے سارے جوتے لہو لہان کر دیا، اللہ کے نبی کو زخمی کر دیا۔ مولانا نبی تو نبی ہوتا ہے، لیکن مولانا طارق صاحب جو ہے اس ٹائم وہ بھی اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے، یہ انعام ہے۔ علم ان کو نبیوں والا ہی ملا ہوا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبی کے دین کے وارث ہوتے ہیں۔ وہ ہستی، وہ عظیم ہستی جس نے ساری زندگی تبلیغ میں لگا دی، اللہ کے راستے پہ لگا دی اور دین کے کام کے لیے لگا دی، اپنے بیوی بچوں کو ٹائم نہیں دیا، گھر والوں کو ٹائم نہیں دیا، تھکا ہوا ہے، تھکاوٹ سے چور ہے، پھر بھی ابھی 72 سال کی عمر میں بھی تبلیغ کے کام کے لیے پھر رہا ہے، امت کے درد کے لیے پھر رہے ہیں، اور کیسے راستے میں ادھر رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہے۔ دیکھیں، تبلیغ کے جو امیر اس وقت استاد محترم مولانا نذر الرحمان صاحب دامت برکاتہ عالیہ ہے۔ انہوں نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا کہ مولانا کا بیان نہ کیا جائے۔ اگر مولانا صاحب کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں، مولانا طارق صاحب کی کیا جرأت ہے کہ اپنے استاد کے فیصلے کو تسلیم نہ کریں۔ مولانا احسان الحق صاحب دامت برکاتہ عالیہ نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا جو کہ مولانا طارق صاحب مانسلہ اجتماع میں بیان نہ کریں۔ اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں، مولانا صاحب اپنے اوپر سے واجب اور فرض سمجھتے، لیکن ایک شورا کے لوگ اپنی جگہ خود شورا کے بن کے بیٹھ گئے، اور خود ہی اندر مولانا طارق صاحب کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے پہلے مشورہ ہوتا ہے کہ ہر بندے کی رائے لی جاتی ہے، پہلے وہ اپنے دماغ میں مشورہ کر کے نہیں بیٹھے ہوتے، مشورے سے پہلے مشورہ نہیں ہوتا کہ پہلے ہی ہم فلاں کو بیان نہیں دیں گے۔ ان کے تو مشورے سے پہلے مشورہ ہو چکا ہوتا ہے، اور فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں کہ زیادہ تر کہ مولانا طارق صاحب کو بیان نہیں دینا اجتماع میں۔ بھائی کیوں نہیں دینا؟ کیا مولانا طارق صاحب کوئی ناچنے گانے کی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا مولانا طارق صاحب استاد محترم کوئی گناہ کی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا مولانا طارق صاحب استاد محترم کوئی زنا کی دعوت دے رہے ہیں، یا کوئی حرام کھانے کی دعوت دے رہے ہیں؟ کیا اللہ کو ناراض کرنے کی دعوت دے رہے ہیں؟ وہ تو اللہ کو راضی کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، وہ تو امت کو سیدھی راہ پہ لانے کی دعوت دے رہے ہیں۔ مولانا طارق صاحب تو وہ عظیم ہستی ہے جن کے ذریعے اربوں خربوں لوگوں کی زندگی پلٹ گئی۔ عرب لوگ بھی مولانا کو پسند کرتے ہیں، اور مجمی لوگ ہو کر مولانا سے اس طرح کریں، افسوس، صد افسوس کی بات ہے، رونے کا مقام ہے، بہت رونے کا مقام ہے۔ وہ عظیم ہستی جس نے ساری زندگی تبلیغ کے کام میں لگا دی، اب بھی 72 سال کی عمر میں، 65 سال 60 سال کی عمر آدمی تو بالکل ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ آج کل تو لوگ 40 سال کے لوگ ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ وہ مرد مجاہد جو کتنے نوافل دن میں روزانہ پڑھتا ہے، 70 نوافل، امت کے لیے دعا کرتا ہے، امت کے روتے ہیں۔ افسوس ہے، سب افسوس ہے کہ جسے پوری دنیا سننے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہے، جن کے دیدار کے لیے زیارت کے پوری دنیا ترستی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ مولانا صاحب نے بڑے بڑے دکھ برداشت کرے، ابھی تو وہ بیٹے کا درد نہیں سہ پائے تھے، عاصم جمیل کا درد نہیں سہ پائے تھے، اس کی جدائی کو نہیں سہ پائے تھے، اس کے صدمے سے باہر نہیں نکلے تھے۔ ان ظالموں نے اور مولانا طارق صاحب کو دکھ دے دیا۔ مولانا شعر پڑھ رہے تھے، ہمارے استاد شعر پڑھ رہے تھے، بڑا مجھ سے دیکھا نہیں گیا، بہت رونا آ رہا تھا۔ افسوس کی بات ہے، رونے کا مقام ہے
مولانا کو تو آگے کرنا چاہیے تھا، مولانا کو تو آگے کوئی گرا یہ رائے پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، وہ عظیم ہستی نے جس نے ساری زندگی رائے پہ قبضہ نہیں کیا، وہ اب کیا بڑھاپے میں آ کے رائے پہ قبضہ کرے گے؟ کوئی کہتا ہے پیسہ کما رہے ہیں، وہ کیا بڑھاپے میں آ کے پیسے کمائیں گے؟ کیا مولانا کے پاس پیسے کمانے کے ذرائع کم ہیں؟ مولانا چاہے تو بہت پیسہ کما سکتے ہیں، اربوں خربوں لوگ پیسہ کما سکتے ہیں، وہاں سب کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن مولانا کبھی بھی کسی وزیر اعظم سے کسی سے بھی دنیاوی مفاد کے لیے کچھ حاصل نہیں کیا، ہمیشہ آخرت کو ترجیح دی ہے، ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے۔ مولانا کی میں نے ویڈیو دیکھی، کس طرح مولانا رو رہے تھے، افسوس سے دیکھا نہیں جا رہا تھا مولانا کا رونا، ہم نے بھی مولانا صاحب کو روتے ہوئے دیکھا ہے، یہ کس قدر صدموں سے چور تھکا، وہ کہہ رہے تھے اب تھک گیا ہوں بس میں، ان کے اس سے محسوس ہو رہا تھا، وہ کہہ رہے میں تھک گیا ہوں بس، اب برداشت سے میں باہر ہو گیا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ وہ عظیم ہستی اتنا زیادہ مشہور اور پھر اتنی زیادہ لوگوں کی بکواسا سنیں، برداشت سنیں، بہت کم عظیم ہستی ایسی ہوتی ہے، میری کوئی 4 لوگ سننے لگ جائے تو میں کسی کی بکواس نہیں سنوں گا، وہ عظیم ہستی سب کی بکواس سن رہی ہے، کوئی تو کتنے افسوس کی بات ہے، شورا میں بڑھ کے بیٹھے، کسی نے ان کو شورا کا امیر بنایا، کسی نے انہیں تبلیغ کا امیر بنایا، کون ہے مولانا کو سادے مطلب کو تبلیغ سے نکالنے والا؟ اللہ نکالتے ہیں، وہ اللہ فیصلہ کرے گی کون تبلیغ سے نکلا ہے کون تبلیغ سے نہیں نکلا ہے۔ کیا مولانا صاحب کے پاس باہر کا میدان کم ہے، عوام سننے کے لیے کم ہے؟ کتنی عوام کروڑوں ارب لوگ مولانا صرف آتے، جگہ کم پڑ جاتی ہے مولانا کو بیان سننے کے لیے، مولانا سننے کے لیے جگہ کم پڑ جاتی ہے، افسوس کی بات ہے۔ مولانا کے بیٹے کا صدمہ ابھی حل نہیں ہوا تھا، اور فوراً سے دوسرا صدمہ مولانا کو دے دیا، کیسے مولانا دکھی تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ جو گیت مولانا کا شعر بھی میرے ذہن میں ابھی نہیں آ رہا، ہمارے استاد ہیں، انہوں نے ہمیں محبت سے پڑھایا، محبت دی، ہمیں محبت کرنا سکھائی، کبھی انہوں نے ہمیں فرقہ واریت میں تقسیم نہیں کیا، کبھی دعوت نہیں کہ میرے بچوں آپ فرقہ واریت میں بٹو، نہیں، کبھی نہیں، کبھی ہمیشہ کہا امت سے محبت کرو، امت کو سینے سے لگاؤ۔ افسوس کی بات ہے، بڑھاپے میں آ کے 72 سال کی عمر میں آ کے صدمہ دیا جا رہا ہے، رونے کا مقام ہے، رونے کا مقام ہے۔ وہ ڈرے جنہوں نے مولانا کو صدمہ دیا ہے، وہ خوف خدا کرے۔ مولانا کہتے ہیں نا، جو گیت تم نے سنا نہیں وہ میرا عمر بھر کا ریاض تھا، جو گیت تم نے سنا نہیں وہ میری عمر بھر کا ریاض تھا۔ کیسے صدمے کی بات ہے، مولانا صاحب اپنے اس کی طرف اشارہ کرے کہ میں بہت دکھی ہوں، جو ساری زندگی میں تبلیغ میں لگا دی، اللہ کے راستے میں لگا دی، وہ ساری کنجی جو تھی، اللہ ہی مولانا استاد آپ کو اللہ ہی بدلہ دے گی، یاستہ جو میرے درد کی تھی داستہ جسے تم ہنسی میں اڑا گئے۔ مولانا صاحب کو بہت صدمے ملے، تبلیغ میں مشہور، اتنا عام آسان نہیں ہے، اللہ کے اتنا اپنے آپ کو مٹا دینا آسان نہیں ہے، اور اپنے آپ میں عاجزی پیدا کرنا یہ آسان نہیں ہے، جسے پوری امت سننے کے لیے تیار بیٹھی، جس کے دیدار کے لیے امت بیٹھی، اور آج ہم اسے بیان دینے کے تیار نہیں، جسے بیان کا طریقہ آتا ہے، سلیقہ آتا ہے، جس میں اللہ نے قرآن احادیث کا علم کھول دیا ہے، بڑے بڑے علماء ان سے محبت کرتے، اور ہم پتہ نہیں سوچتے کہ ہم مشہور نہیں ہو، ہمارے کو لوگ اتنا کیوں نہیں جانتے، اس کو کیوں جانتے، کہ دل میں بغض نہیں تو کیا ہے؟ تو شورا والے خود ہی امیر بن کے بیٹھ گئے۔ بھائی آپ کو امیر کس نے بنایا؟ کسی نے امیر بنایا؟ مولانا احسان الحق صاحب اگر کہتے ہیں نہیں بیان کرے، مولانا زرمان صاحب کہتے ہیں نہیں بیان کرے، مولانا ان کی بات لازماً مانتے اور مانتے ہیں، ان کا تو بہت ادب کرتے ہیں۔ ہم مولانا سے چھوٹے، عمر میں بھی چھوٹے، علم میں بھی چھوٹے، مرتبے میں بھی چھوٹے، اور رتبے میں بھی چھوٹے، مولانا ان سب سے علم میں بھی زیادہ، رتبے میں بھی زیادہ، مرتبے میں بھی زیادہ، اور قرآن حدیث کو جاننے میں بھی زیادہ، اور شہرت میں بھی زیادہ۔ اللہ اپنے پیاروں کو تکلیف دیتا ہے، لیکن جو تکلیف دے رہے وہ ڈرے، کیونکہ آتا ہے من عاد علی ولی فقط آذنت بالحرب، اللہ فرماتے ہیں جس نے میرے ولی سے ٹکر لی، میرے ولی سے کا دل دکھایا، میرے ولی سے دشمنی کری، وہ تیار ہے، پھر میں خود جنگ کے لیے آ رہا ہوں، خود جنگ کے لیے تیار ہوں۔ تو آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ مولانا صاحب کے بارے میں کمنٹس غلط نہ کرے، تکلیف دے والے کمنٹس نہ کرے، کیونکہ طارق ذلیل کوئی کچھ بکواس کر رہا ہے، تو خوف خدا کرے، وہ اللہ نے اس کو عظیم ہستی سے بہت دین کا کام لیا، آپ سے کیا دین کا کام لیا؟ آپ سے کتنے لوگوں کو اللہ نے کلمہ پڑھایا، کتنے لوگوں کو ہدایت دی؟ آپ بتاؤ مجھے، آپ کو کون جانتا ہے؟ مولانا کو پوری امت، پوری دنیا جانتی ہے،
اللہ نے کروڑوں ارب لوگوں کی زندگی پلٹی ہے. میں خود آج جو عالم بنا ہوں, جو میں نے علم حاصل کیا, اس کے پیچھے مولانا طارق جمیل صاحب کا ہاتھ ہے کہ مولانا کے بیانات سن سن کے میری زندگی بدلی ہے. میں تو خود بچپن میں چھوٹا تھا, گانے سنا کرتا تھا, دین سے دور تھا, بے نمازی تھا, مولانا کا بیان سنا, چلا لگایا, اس کا پھر عالم بننے کا شوق پیدا ہوا. مولانا کے بیان سن کے تو میرے اندر عالم بننے کا جذبہ پیدا ہوا تھا, اور آج ہم ہی مولانا کے خلاف بولے, کتنے افسوس کی بات ہے, کتنے افسوس کی بات ہے. تو آپ سب سے یہ التماس ہے, گزارش ہے کہ جن نے مولانا صاحب کا دل دکھایا ہے, خدا را وہ معافی مانگ لیں, ورنہ آخرت کا معاملہ بڑا سنگین ہے, وہاں بڑا سخت سامنا پڑے گا اللہ اس کے رسول کا. بس اس وجہ سے کہ مولانا اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں کہ مولانا کو بیان نہیں دیا جا رہا. کیا تکلیف ہے, مولانا اہل بیت کا تذکرہ کیوں نہ کریں, صحابہ کرام کا تذکرہ کیوں نہ کریں. صحابہ کرام بھی ہمارے لیے بہت عظیم ہستی ہے, اہل بیت بھی ہمارے لیے بہت عظیم ہستی ہے. ہم اہل بیت کو چھوڑ سکتے ہیں, صحابہ کرام کو چھوڑ سکتے ہیں. تو ایسا نہ کرے, اللہ سے معافی مانگے, مولانا صاحب کا دل نہ دکھائے. وہ چلے گئے تو روتے رہو گے. ایسے علماء صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.